موضوع الدرس الإيفاء بالعقود، سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر ایمان والوں کو حکم عطا فرمایا ہے کہ جب کوئی عقد کریں، عہد کریں، معاہدہ کریں، اس کو پورا کریں. ایفاء عہد جو ہے یہ مومن کی نشانی. مومن اپنی زبان میں سچا ہوتا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اپنی امانت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو اوفو بالعقود. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو تمام عقود کو جامع ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عامر ابن حزم کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ کے حکم نامے کے اوپر جو پہلا حکم تھا وہ یہی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اب یہ عقود جتنے عقد ہیں، یعنی عقد انسان کا اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ نے ہمیں جو اوامر دیے ہیں، احکام دیے ہیں، نواہی ہیں، اوامر ہیں، تو ان سب کا ہم نے پورا اترنا ہے. اسی طرح انسان کا اپنے نفس سے بھی ایک عہد ہوتا ہے. کوئی منت مان لی کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں طواف کروں گا، میں خیرات کروں گا، تو وہ بھی پورا کر. اسی طرح دو بندوں کے درمیان میں کوئی عہد ہوتا ہے کسی کام کرنے کا یا نہ کرنے کا. عہد دونوں طرف ہوتے ہیں. یعنی دو آدمی اتفاق کرتے ہیں کہ ہم مل کر یہ کام کریں گے، یا اتفاق کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے.
تو عہد کرنے میں بھی ہوتا ہے، نہ کرنے میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہر حال میں آپ پورا کریں۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جو بین الاقوامی عقود ہوتے ہیں جس میں ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، قوموں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا کہ جیسے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ سے عہد فرمایا، معاہدہ ہوا، صلح ہوئی، حضور اس پہ قائم رہے۔ مشرکین مکہ نے خیانت کی، غداری کی، لیکن حضور اپنے عہد پہ قائم رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے عہد کیا، حضور اپنے عہد پہ قائم رہے، لیکن یہود نے غداری کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر لعنت بھیجی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ عَهْدِهِمْ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا نقض عہد جو تھا، میثاق توڑنا جو تھا، اس کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق بن گئے۔ اور اسی طرح کل دو لفظ آئے تھے جو بعد میں ساتھیوں نے سوال میں لکھا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا بہیمۃ الانعام کا، تو میں نے عرض کیا تھا عزیز، شاید آپ کو بھول گیا ہو کہ یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی دونوں لفظ جو ہیں وہ گویا ایک ہیں، ایک دوسرے کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اضافت بیانیہ۔ جیسے کہا جاتا ہے ثوب الخد، یہ ریشم کا کپڑا ہے، تو گویا کے کپڑے کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ریشم کا ہے۔ تو بہیمۃ الانعام جو ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ بہیمہ سے مراد ہوتا ہے مطلق جانور، اور انعام سے مراد ہوتا ہے وہ مویشی جو انسان اپنے پالنے والے جانور ہوتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، یہ انعام میں آ جاتے ہیں۔ لفظ بہیمہ جو ہے وہ مطلق جانوروں پہ اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ بہیمہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں عقل نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہیمہ لفظ جو ہے مبہم سے ہے، ابہام سے، یعنی اس کی بات کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، اس کا کلام ہمارے لیے مبہم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ، اس لیے اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ وہ کلام بھی کرتا ہے، عقل بھی ہے، اس کے اندر ادراک بھی ہے، اس کے اندر شعور بھی ہے، اس کو اپنے گھر کا پہچان بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو ہیں بکریاں چرانے والے یا گائے بھینسیں چرانے والے، وہ جب واپس آتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیں وہ سیدھے گھر آ جائیں گے، تو مانا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا راستہ پہچانتے ہیں۔ بلکہ حتیٰ کہ یعنی جو تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑا شرط یہ ہے کہ نسلی ہو، تو راستہ بھول جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ چلتے چلتے آپ کو کسی منزل پر پہنچا دے گا۔ تو اس کے اندر بھی اتنا شعور ہوتا ہے، گھوڑے کے اندر بھی ایسا شعور ہوتا ہے کہ اگر اس کا مالک گر گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، تو وہ اس کا فکر کرے گا، جا کے کسی کو بلا کے بھی لے آئے گا اور اپنے مالک کی حفاظت بھی کرے گا۔ تو اتنا عقل تو اس کے اندر ہے، اتنا شعور تو اس کے اندر ہے۔ خسیس جانور ہے کتا، لیکن اس کے اندر بھی شعور ہے، جس گھر میں رہتا ہے اسی کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، مارتے ہیں، پھر وہ گلی پہ پڑا ہوا، پھر وہ دروازے پہ پڑا ہوا۔ اسی طرح ایک بلی ہے، آپ اس کو روٹی دیتے ہیں، وہ اپنے گھر کی عادی ہو گئی ہے، اس کو اگر آپ بند کر کے 2-4 محلے دور بھی چھوڑا ہے پھر وہ اپنے گھر آ جائے گی۔ تو اتنا شعور ہر چیز کے اندر ہے۔ بہیمہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جس میں عقل نہ ہو، بہیمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے لیے وہ مبہم ہے، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تو حضرت سلیمان سمجھ لیتے تھے، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے، چیونٹی کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حدیث مبارک میں ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور کے پاؤں پہ گر گیا، اور اس کے بعد اس نے کوئی بات کی تو حضور پاک نے فوراً اونٹ کے جو مالک تھا اس کو بلایا،
آپ نے فرمایا بھی اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے غذا پوری نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اونٹ نے حضور سے شکایت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بات کو سمجھ لیا اور اس کے مالک کو بلا کے ڈانٹ بھی دیا کہ بھی یہ کیا کرتے ہو تم؟ اس جانور سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کے بعد اس کی غذا کا پورا خیال نہیں کرتے ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہیمہ کا معنی ہوتا ہے مطلق جانور اور انعام کا معنی ہوتا ہے وہ جانور جو انسان پالتا ہے، پالتو جانور جن کو آپ سمجھ لیں. اور انعام جو ہیں اس کی 8 قسمیں اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر فرما دی ہیں اور سورۃ الانعام کے اندر ان کا ذکر ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 قسمیں ذکر فرمائی ہیں کہ جیسے یعنی بھیڑ ہے اس کا نر مادہ ہے، بکری ہے نر مادہ ہے 4 ہو گئے، اسی طرح گائے بیل نر مادہ ہے 6 ہو گئے، اونٹ کا نر مادہ ہے تو 8 ہو گئے. اور اسی طرح پھر احادیث مبارک میں اور جانوروں کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن 8 قسمیں جو ہیں وہ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرما دی ہیں اور باقاعدہ اللہ نے ان کی تفصیل بیان فرما دی ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے فرمایا کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل. یہ جو ہے یہ تو جانور ہیں، یہ تو بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جانور بھی اپنا گھر پہچانتا ہے، جانور بھی اپنا مالک پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے رائی کو پہچانتا ہے. یہ کیسے بدبخت ہیں کہ خدا کو نہیں پہچانتے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون. اسی طرح اللہ نے قرآن میں ان جانوروں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو تمہاری بار برداری کے لیے کام آتے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. حضور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے الخیل فرس گھوڑا پیدا کیا ہے اور گدھا پیدا کی ہے اور خچر پیدا کیا ہے، تم ان پہ سواری بھی کرتے ہو اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا جو ہے الخیل ثلاثۃ 3 ہوتے ہیں. لرجل اجر، یا تو گھوڑا آدمی کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے کہ اس نے گھوڑا باندھا ہوا ہے جہاد کرنے کے لیے، تو اب اس کے لیے وہ کھلاتا ہے، اس کو گھاس ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، خدمت کرتا ہے، سارا اس کے لیے باعث ثواب ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر اسی طرح اپنا دوسری قسم کیا ہے ولرجل ستر، کہ بندے کے لیے پردہ ہے. کیا مانا؟ اس پر کمائی کرتا ہے، جا کے مزدوری کرتا ہے، جا کے چیزیں لے آتا ہے، بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو یا تو اس کے لیے اجر ہے جو جہاد کے لیے، یا پردہ ہے، ستر ہے جو روزی کمانے کے لیے ہے. ولرجل وزر، اور ایک گھوڑا وہ بھی ہے کہ جو بندے پر باعث عذاب ہے، باعث گناہ ہے. کیا مانا؟ اس لیے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے جناب فلاں اس تبل میں اتنے قیمتی گھوڑے ہیں، اتنے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جناب. اور آج کل تو بعض گھوڑے جو ہیں وہ تو 20-20 50-50 لاکھ کے بھی ہیں، جو ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں، ریس دوڑتے ہیں، جن پہ جوا کھیلا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ولرجل وزر، کہ گھوڑا اس کے لیے پھر وبال ہے، اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے بوجھ ہے، اس کی وجہ سے وہ قیامت میں پکڑا جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہمارے لیے فرمایا بہیمۃ الانعام جو ہیں ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی. اب دیکھیں کہ اسلام میں کتنا بڑا اعتدال ہے کہ بعض مجوسی ہیں یا وثنی ہیں. وثنی کہتے ہیں بت پرست، تو ان کے نزدیک بھی دیکھیں نا کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں،
ان کے نزدیک گائے جو ہے اس کا ذبح کرنا، اب دیکھا نہیں ہندوستان میں اللہ معاف کرے اسی پہ فساد ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور محلے کے محلے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، مسلمان اور ہندو کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے او جی گاؤں ماتا کو ذبح کر دی، یہ تو ہماری ماں ہے، ہم اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اللہ کے بدلے دودھ تو بکری کا بھی پیتے ہو، دودھ تو اونٹنی کا بھی پیتے ہو۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ سامری کی نسل ہے، سامری کی اولاد ہے، جس نے سب سے پہلے بچڑا بنایا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ یہ سامری جو ہے اس نے ایک بچڑا بنایا، اجل الجسد لہ خوار، وہ آواز دیتا تھا تو کہنے لگا لوگوں سے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا خدا ہے یہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ غصے میں آ گئے، نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اب ایک اس نے ہم سے زیور اکٹھے کیے، سونا چاندی، اس سے بچڑا بنایا، اب دیکھو نا کہ سونے چاندی کا بنا ہوا آواز دیتا ہے۔ تو حضرت غصے میں آئے اور اس کو آگ میں جلا ڈالا۔ اچھا، اور سامری سے پوچھا کہ بدبخت تم نے یہ کیسے تمہیں خیال آیا، کیسے تم نے یہ سوچی؟ قال قبضت قبضة من نصر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اصل بات یہ تھی کہ سامری جو تھا وہ ماں پیدا کرنے کے بہرامی تھا، ماں پھینک گئی، لیکن اللہ نے امتحان لینے تھے دنیا کے تو اس کو زندہ رکھا اور جبریل کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اس کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے اس کی بھی شکل ہے ایک جانور کی شکل، کبش املہ، اور زندگی جو ہے حیات جو ہے یہ بھی شکل میں ہے، وہ ہے فرسن بلقا انسا، گھوڑی کی شکل میں ہے۔ اچھا، موت کا جو جانور ہے وہ جہاں سے گزرے اس کی سانس بھی پہنچ جائے تو وہ چیز مر جاتی ہے، اور وہ جو حیات والا جانور ہے وہ جہاں سے بھی گزرے یا جہاں پاؤں رکھے وہ چیز تازہ زندہ ہو جاتی ہے۔ سامری دیکھتا تھا کہ بھئی جس سواری پر جبریل آتے ہیں وہ جہاں پاؤں رکھتی ہے نیچے سبزہ ہو جاتا ہے، فوراً سبز ہو جاتی ہے وہ جگہ۔ اس بدبخت نے وہ مٹی اٹھا لی۔ قرآن باغ میں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا یہ تم نے کیسا کیا؟ انہوں نے کہا قبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اور پھر میں نے یہ جانور بنایا اس میں نے مٹی ڈالی تو اس کے بعد یہ بولنے لگ گیا، زندہ ہو گیا، تو میں نے اس لیے کیا۔ اندر میں اچھا میں ابھی تمہیں بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے خدا کو بھی دیکھتا ہوں، تو فوراً آپ نے اس کو توڑا اور جلا ڈالا۔ تو یہ جو آپ کے گاؤں ماتا والی قوم ہے نا، اسی سامری کی پجاری ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ گائے کا ذبح کرنا جو اچھا۔ اسی طرح مجوس ہیں، مجوسی وہ لوگ ہیں جو آگ پرست ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، اب بھی دنیا میں ہیں، پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں، عرب ان کو مجوس کہتے ہیں، فارس ان کو مجوس کہتے ہیں۔ آپ کے ملکوں میں انڈیا میں پاکستان میں ان کو پارسی کہا جاتا ہے، اب بھی موجود ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے نزدیک جو تصرفات کا منبع ہے وہ آگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارا کا نظام جو چل رہا ہے نا آگ سے چل رہا ہے، لہذا ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں نا وہاں باقاعدہ آتش کدہ بنا ہوتا ہے اور وہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، اس آگ کو یہ کبھی بجھنے نہیں دیتے، وہ ہر حال میں جلتی رہے۔ اچھا، ان کے نزدیک جو ہے جانور مطلق ذبح کرنا جائز ہی نہیں، ان کے مسلک میں یعنی وثنی جو ہیں ہندو جو ہیں وہ تو گائے ذبح نہیں کرتے، باقی تو کھاتے ہیں، تو لیکن مجوسی جو ہے وہ مطلقاً بھی جانور کے ذبح کے قائل نہیں ہوتے۔ اچھا، وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، وہ بتوں کے پجاری ہیں، وہ آگ کے پجاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، اور آگ شیطان بھی جو آگ سے بنا ہے نا، لہذا ان کا بڑا بھی تو شیطان ہی ہے نا، کیونکہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔
اور اس کو بھی یہی فخر تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، آدم مٹی سے پیدا ہوا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ مجوس جو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہیں دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام پہ اپنے رحمت نازل فرمائیں۔ جب مالک ہدایت دیتا ہے نا پھر سبب بن جاتا ہے بس۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانمی جوید، بہانمی جوید، اللہ کی رحمت تو بس بہانہ مانگتی ہے۔ کسی اندھے کو پکڑ کے تم نے راستہ دکھلا دیا، رب راضی ہو گیا۔ کسی پیاسے کو تم نے پانی پلا دیا، اللہ راضی ہو گیا۔ کسی گرتے ہوئے کو پکڑ کے تم نے تھام لیا، اللہ راضی ہو گیا۔ کسی بیمار کی تم نے جا کے عیادت کر لی، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تو بس بہانہ چاہیے رحمت کے آنے کے لیے۔ حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن المبارک جو ہے، یہ امیر المومنین فی الحدیث اس کا لقب ہے کہ یہ حدیث کا بادشاہ ہے، اور یہ امام بخاری کا بھی استاد، بہت بڑا آدمی ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں ہے کہ اس کے ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے نا تو پھر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے قرآن کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ حفت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمت ونزلت علیہم السکینہ، حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی کہ جہاں قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور میں ملائکہ آگے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ ان میں اطمینان اور سکون والی نعمت نازل کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پاک نے فرمایا کہ عبداللہ ابن المبارک تم شام جاؤ، اور وہاں ایک شخص ہے اس کا نام بہرام ہے، اس کو جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ قیامت میں اس کا گھر جو ہے جنت میں ہوگا اور حضور کے قریب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں کہ حضور کی زیارت اگر صحیح علامات کے ساتھ ہو تو حق ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ تسلط ہی نہیں دیا کہ وہ نبی کی شکل بنا سکے، اور تو ہر بندے کی شکل بنا لیتا ہے نا، وہ کبھی پیر بھی بن جاتا ہے، کبھی بزرگ بھی بن جاتا ہے، کبھی استاد بھی بن جاتا ہے، کبھی پروفیسر بھی بن جاتا ہے، کبھی انجینئر بھی بن جاتا ہے، جیسے دھوکہ دینا ہو ویسے بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ ان الشیطان لا یتمثل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب چونکہ مدینہ منورہ میں تھا، اور خواب دیکھنے والا بھی عبداللہ ابن المبارک، یاد رکھو خواب دیکھنے والا جتنا نیک آدمی ہوگا اس کا خواب اتنا سچا ہوگا، اور خواب جو رات کے آخری حصے میں دیکھا جائے وہ بھی سچا ہوگا، اور اگر کوئی خواب ڈراؤنا ہو تو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سانپ لڑ رہا ہے، کوئی ڈس رہا ہے، کوئی فلان ہے، کوئی جانور ہے، تو بس بائیں ہاتھ پہ 3 دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اور کسی کو نہ بتائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب اچھا ہے وہ بھی کسی کو نہ بتائیں، مگر عالم کو جو تعبیر دینا جانتا ہو، کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر، یہ رویا ایسی چیز ہے کہ تعبیر جیسے دو گے واقع ہو جائے، اس لیے ہر کسی کو نہ بتائے کہ میں نے خواب دیکھا ہے جی، میں نے خواب دیکھا ہے جی، میں نے خواب دیکھا ہے۔
آج کل تو بہت رواج ہو گیا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو روز خواب نظر آ جاتے ہیں، کبھی اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی آسمان کے قریب پہنچ جاتے ہیں، کبھی فلاں بزرگ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ معدہ خراب ہوتا ہے، ان کو معدے کا علاج کرانا چاہیے، یہ خواب نہیں ہے. معدہ خراب ہو نا، اس کو بھی خواب بہت نظر آتے ہیں. تو جو سچے خواب ہیں، سبحان اللہ، ہمارا ایمان ہے، خواب تو جز ہے نبوت کی. نبوت ملنے سے پہلے سرکار دو عالم خواب دیکھتے تھے اور تمام انبیاء خواب دیکھتے تھے. حضور کی ولادت کے بارے میں بھی آپ کی اماں نے خواب دیکھا تھا اور تمام انبیاء کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی تھیں. تو بہرحال جتنا آدمی صالح ہوگا، نیک ہوگا، باوضو سوئے گا، پاک بستر پہ سوئے گا اور رات کو قرآن پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے سوئے گا اور رات کے آخری حصے میں اس کو کوئی خواب نظر آئے گا تو تقریباً خواب سچا ہوگا. اور بہرحال وہ کسی عالم کو کہا کیوں، کبھی خواب ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور تعبیر الٹ ہوتی ہے. اسی لیے خواب ایک علم ہے. اللہ نے انبیاء میں یہ علم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا اور میرے مدنی سرکار کو اللہ نے یہ علم دیا تھا اور حضور کے بعد سیدنا ابو بکر کو یہ علم دیا تھا، تعبیر الرؤیا. اور تابعین میں آگے پھر محمد ابن سیرین کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا. انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ ماشاء اللہ تعبیر الرؤیا پہ. وہ اس فن کے امام تھے ماشاء اللہ. اللہ ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو خواب ایک بڑی نازک چیز ہوتی ہے. آج کل تو حضرت مصیبت ہو گئی ہے، آدمی کو شرم آتی ہے. بعض بڑے بڑے تمہارے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے لیکچرر ہیں، نعوذ باللہ حضور کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے، حضور نے یہ فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اگر زندہ ہے تو ہدایت دے، مر گئے تو اللہ جانے. اور اللہ کے، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے آدمی خواب نہ دیکھے اور کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور پھر خواب بھی حضور کی ذات پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال خواب جو ہوتے ہیں وہ بڑی نازک بات ہوتی ہے. ایک آدمی آیا محمد ابن سیرین کی خدمت میں، اس نے کہا کہ جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے لوہے کا اور اس میں انگارے دہک رہے. آپ نے فرمایا تمہیں بہت بڑی دولت ملے گی، تمہیں اللہ تعالی موتی اور ہیرے اور جواہر اور لال عطا فرمائے. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی آگے بے عین ہی یہی خواب بیان کیا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے لوہے کا لگن ہے، اس میں انگارے بہک رہے ہیں، ہر میں تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی. وہ چلا گیا. وہ اس کو دولت ملی، اس کے گھر کو آگ بھی لگ گئی. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت خواب تو ایک جیسا تھا، اس بیچارے نے بھی دیکھا کہ انگارے دہک رہے ہیں، اس نے بھی دیکھا. ایک کو آپ نے کہا دولت ملے گی، ایک کہا تمہارا گھر جل. انہوں نے فرمایا بدبختو، جس آدمی نے خواب دیکھا تھا کہ انگارے جل رہے ہیں، موسم سردی کا تھا، سردی کے موسم میں آگ نعمت ہوتی ہے تو اس کو نعمت ملنی تھی. اور جس نے خواب دیکھا تھا کہ انگارے جل رہے ہیں، گرمی کے موسم میں انگارے دیکھے تھے تو گرمی کے موسم میں آگ عذاب ہوتی ہے. تو موسم کے اعتبار سے بھی تعبیر بدل گئی. خواب بڑی نازک چیز ہے، بہت بڑی نازک چیز. بہرحال ایک تو یاد رکھیں کہ جھوٹ نہ بولا کریں. خواب نہیں دیکھا کبھی نہ کہو میں اعظم الفریت اللہ. سب سے بڑا جھوٹ ہے جھوٹے خواب سنانا. اور آج کل یہ بیماری مولوی اور پیر میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ جھوٹے خواب نہ سنائے نا پیری چلتی نہیں. پیری آج کل گزارا اسی پہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے. بہرحال حضرت عبداللہ مبارک اتنے بڑے آدمی تھے نا، امیر المومنین فی الحدیث. یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہوتا. اور امام بخاری کے استاد جن سے امام بخاری نے دیا ہے. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، اتنا بڑا آدمی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے.
یعنی اتنا بڑا آدمی امام بخاری کا استاد ہے، امام صاحب کا شاگرد ہے۔ امام بخاری تو شاگردوں کے شاگرد بنتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل ہے، وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی محمد بن حسن الشیبانی کا شاگرد ہے، محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں تمام ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، ائمہ قراء سب کا ادب نصیب فرمائے۔ تو عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ میں خواب کے مطابق چلا گیا شام۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام جانا جو ہے 1 مہینے کا سفر ہے، اردو میں سفر ہوتا تھا۔ فرماتی ہے کہ میں نے وہاں جا کے پوچھا کہ بھی بہرام نام کا کوئی آدمی، انہوں نے کہا جی وہ تو یہاں کا سب سے بڑا آدمی ہے۔ وہ لے گئے تو ایک بہت بڑا اس کا محل تھا، اور نوکر اور خدم اور حشم۔ میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ نے کہا جی یہ تو مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے۔ اب میں گھبرا گیا کہ حضور کا خواب ہے اور یہ تو کافر ہے اور مجوسی ہے، لیکن میں نے کہا خواب بھی سچا ہے، اب میں کیا کروں؟ اتنا سفر کیا، انہوں نے کہا چلو ملے تو صحیح۔ میں نے اطلاع بھیجی تو انہوں نے میرا بڑا استقبال کیا، بڑا احترام کیا۔ 100 سال سے بھی عمر اس کی اوپر ہو چکی تھی، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کی بھویں تھی نا، یہ آنکھوں کے اوپر گر گئی تھی، ایسے گری۔ وہ جب بات کرتا تو ان کو اٹھا کے یوں دیکھتا، وہ نیچے گر جاتی۔ بڑا خوبصورت لال سرخ رنگ کا آدمی تھا، بوڑھا آدمی۔ تو اس نے بڑا استقبال کیا اور کہا کہ حضرت میری تو خوش بختی ہے کہ ایک حدیث کا امام اور اتنا بڑا آدمی میرے جیسے آدمی کے گھر میں آیا ہے، کہ آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا میں خود نہیں آیا، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب سن لو اور السلام علیکم، کیونکہ میں نے نہ آپ کے گھر میں کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے۔ میں نے جب خواب سنایا تو وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے بہرام یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی خوشخبری تمہیں ملی ہے حضور کی طرف سے، کون سا تم نے نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا اور تو نیک کام یاد نہیں ہے مجھے، میرے بیٹوں کی شادی تھی، میں چونکہ اس علاقے کا بہت بڑا آدمی ہوں تو میں نے 7 دن شادی رکھی، ہر روز جو ہے ایک مختلف علاقے کے لیے کھانا ہوتا تھا، اور میں شام کو سیر و تفریح کے لیے نکلتا تھا۔ ایک گلی سے میں گزر رہا تھا کہ مجھے رونے کی آواز آئی، بچے رو رہے ہیں، ماں چپ کرا رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی کیا بات ہے، بچے کیوں روتے ہیں؟ اور نے کہا بھائی کیا بتائیں، ہمارے گھر میں 3-4 دن سے فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، وہ مانگتے ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں، میں کیا دوں اس کو؟ یہ دیکھو بہرام کی شادی میں ساری دنیا کو کھانا مل رہا ہے، لیکن میں سید زادی ہوں، میرے بچے سید ہیں، باپ مر گیا ہے، ہم بھوکے ہیں، ہمیں تو کسی نے کھانا نہیں دیا۔ تو بہرام کہتے ہیں کہ میں بالکل ڈر گیا، میں فوراً گھر آیا، میں نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ سب ہر قسم کے کھان، جو چاول ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، ہر چیز ہے، سب کی بوریاں اٹھاؤ اور پکے ہوئے کھانے کے بھی لگن اٹھاؤ اور چلو۔ میں خود پھر اس بی بی کے دروازے پہ آیا، کھانا رکھا اور سارا سامان اس کے گھر میں رکھا۔ میں نے کہا بی بی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ اس گھر میں فاقے سے ہیں، تو بہرحال میرا گھر جو ہے ہمیشہ کے لیے حاضر ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ صرف پیغام بھجوا دیا کریں۔ تو جب میں نے کھانا رکھا تو اس کے بچے جو تھے بھوکے نے بیچارے وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑے، اور جب میں جانے لگا تو کہنے لگے بہرام جاؤ، اللہ تیرا گھر قیامت میں ہمارے نانے کے گھر کے ساتھ کر رہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان بچوں کی دعا لگ گئی۔ میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال مجھے انہوں نے کہا امام صاحب اجازت کا، مجھے کلمہ تو پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اتنی بڑی بشارت دے کے جا رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں مسلمان ہو گیا، چند دن کے بعد الحمدللہ وہ فوت ہو گئی، یعنی ایمان پہ موت آ گئی۔
اور حضور پاک نے جو کچھ حکم فرمایا تھا وہ سچا ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں وہ حقیقت بھی ہوتے ہیں، خواب برعکس بھی ہوتے ہیں. خواب میں بظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اہل علم سے مراجعہ کیا جائے، اہل علم سے رجوع کیا جائے. تو اب مجوسی جو ہے بات یہاں سے نکلی تھی، وہ کوئی جانور بھی ذبح نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہود ہیں، یہود کے نزدیک یوم السبت جو ہے ہفتے کا دن جو ہے چھٹی کا ہے، اور ان کا عقیدہ بتائیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات 6 دن میں بنائی، آخری دن جمعہ تھا، اور اس کے بعد بس سبت قطع. اللہ پاک نعوذ باللہ تھک گئے، آپ نے آرام کیا. نعوذ باللہ، اللہ تو منزہ ہے نہ صفت ہے اس سے. تو اسی عقیدے پر وہ آج تک بدبخت قائم ہیں، ہفتے والے دن وہ کوئی کام نہیں کرتے قطعاً، یعنی حتیٰ کہ ٹیلی فون بھی بند کر دیں گے کہ ٹیلی فون سننا نہ پڑ جائے نا، کسی کا ٹیلی فون آ جائے اب کیا کریں بھائی. وہ بالکل کام ہی ناجائز ہے ہفتے والے دن. لیکن اسلام میں کتنا اعتدال ہے کہ جمعہ کے دن چھٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز سے فارغ ہو جائے تو جاؤ اللہ کے آگے رزق کماؤ، اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کرو، تجارت کرو. حتیٰ کہ بعض صحابہ جو ہیں جمعہ کے دن کوئی نہ کوئی چیز لے کے بازار میں آ جاتے تھے اور کہتے یا اللہ تیرا حکم ہے کہ جب اذان ہو نماز پہ جاؤ، ہم نے نماز پڑھی، پھر تیرا حکم ہے جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جا کے رزق کماؤ، اب میں رزق لینے کے لیے آیا ہوں تو مجھے رزق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں یہ پابندی نہیں لگا دی کہ جمعہ کا دن چونکہ چھٹی ہے بات ہی نہ کرو، کام ہی نہ کرو، کسی سے ٹیلی فون بھی نہ سنو. نہیں، اعتدال ہے. اسی طرح جانوروں کی حلت و حرمت میں بھی اعتدال ہے کہ اللہ نے کچھ جانور ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں اور کچھ جانور ہمارے لیے حرام کر دیے ہیں. تو اللہ جو کہ ان چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سے جانور میرے بندے کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سے جانور جو ہے میرے بندے کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جو نقصان دینے والی چیزیں تھیں وہ اللہ نے حرام کر دی، اور جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دی. پھر اتنا بڑا نظام ہے کہ صرف جانور حلال نہیں کیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، یعنی اگر زندہ جانور ہے دودھ پیو، سواری کرو، اگر وہ بوڑھا ہو گیا یا ذبح کر کے گوشت کھاؤ، حتیٰ کہ اس کا چمڑا جو ہے اس کو بھی دباغت کے بعد تم اپنے کام میں لے آؤ، جوتے بناؤ، کپڑے بناؤ. آج کل تو جیکٹس بنتے، ہر چیز بن رہی ہے چمڑے سے. تو بہرحال یعنی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کتنا اعتدال کا حکم فرمایا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. ہاں، جن کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. وہ حرام کون سے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ مردار جانور تم پہ حرام ہے، اور دم مسفوح جو ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے وہ حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وہ اللہ نے بیان فرما دی. تو وہاں باقاعدہ تفصیل آ گئی کہ میتہ جو ہے وہ حرام ہے. حرمت علیکم میتہ حرام ہے. اور اسی طرح فرمایا والدم، اور خون کون سا؟ دم مسفوح. دوسری جگہ تفسیر موجود ہے لحم الخنزیر، چونکہ یہاں کھانے کا ذکر تھا نا اس لیے لحم الخنزیر کا ذکر آیا. یہ نہیں جیسے آج کل بے دین لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت تو حرام ہے لیکن خنزیر کے بال حرام نہیں ہے، خنزیر کی ہڈی حرام نہیں ہے. تو یہ بالکل انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. قرآن اللہ کے نبی پہ اترا ہے تو تفسیر بیان کرنے کا حق بھی حضرت محمد مصطفیٰ کو ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ آج کل جو ہے جو آپ کے سب سے قیمتی برش ہوتے ہیں نا دانتوں کے یا شیونگ کے، وہ خنزیر کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ سب سے مہنگا اور سب سے قیمتی بال شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں نے بھی تو لحم الخنزیر حرام ہے نا، بھاگی چیز. حضور پاک نے وضاحت بیان فرما دی کہ خنزیر کا ذرہ ذرہ حرام ہے، ہر عضو حرام ہے، ہر جز حرام ہے، قبل الموت بھی حرام ہے، بعد الموت بھی حرام ہے، بعد الدباغہ بھی حرام ہے. تو اس لیے اللہ نے اس پہلے عقد میں ہمارے لیے بہیمۃ الانعام، ہمارے لیے اونچا پائے جانوروں کا ذکر کیا ہے. اور ایک سوال کل لکھا تھا دوستوں نے، وہ بات شاید مجھ سے رہ گئی اللہ عالم، کہ اولو العزم من الرسل جو ہے وہ 5 ہیں. کل رسل جو ہے وہ 313 ہے، ان میں اولو العزم جو ہے وہ 5 ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور پھر ان 5 میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا. چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، امام المتقین ہیں، اور آپ قائد غر المحجلین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں. سلام اللہ و صلاۃ اللہ علیہ الی یوم القیامہ واللہ اعلم. اگر کوئی آدمی صفا مروا دوڑتے ہوئے 2-4 منٹ کے لیے رک جائے کوئی بات نہیں، ویسے بیٹھ جائے، ریسٹ کر لے، گھنٹہ بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. رکنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو حکم نہیں ہے کہ بس دوڑتے رکو نہیں، بالکل. کیا مرد یا عورت جو ہے وضو کے لیے صفا مروا کے دوران بالکل جائے، وضو کر کے پھر آگے شروع کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بیوی چلی گئی، وہ انتظار میں بیٹھ گیا، آئے پھر اکٹھے کریں، کوئی بات نہیں. اگر کوئی آدمی عمرہ کر کے ہدیتاً حضور پاک کو ثواب بھیجے، انشاءاللہ احناف کے نزدیک جائز ہے. اگر احرام کے دوران آدمی نے صابن سے پورا غسل کیا ہے تو پھر جان کر کے خوشبو والا ہے، یہ کہنا کہ پتہ نہیں تھا. کیا پتہ نہیں تھا؟ روٹی کا پتہ ہے تمہیں، برگر کا پتہ ہے، پیزے کا پتہ ہے تمہیں، یہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا. 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ تو جھوٹ ہے، یہ کہنا غلط ہے. اب پوچھ رہے ہو، پہلے پوچھ رہے تھے. بہرحال بعض ائمہ فرماتے ہیں دم پڑتا ہے، بعض کہتے ہیں دم تو نہیں ہے، صدقہ خیرات کر دیں. اگر میقات پہ آدمی اپنی عمرے کی نیت کرے پھر تبدیل نہیں کر سکتا. جو نیت کی ہے انما الاعمال بالنیات. ہاں یہ کر سکتے ہو کہ جب عمرے سے فارغ ہو جاؤ کہ یا اللہ یہ عمرہ جو میں نے کیا ہے اپنے لیے، اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، تو ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی عصر کے بعد طواف کرتا ہے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے. لیکن حنابلہ کے نزدیک یہاں پر مکے میں عصر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا جائز ہے. اگر ایک آدمی کو پانی لگانے سے بار بار قطرے آتے ہیں، صرف ٹیشو پیپر سے استنجا کرے جائز ہے. کوئی مقصد تو خشک کرنا ہے نا، کہ وہ قطرات خشک ہو جائیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مکے میں تجارت کے لیے نہ ہو، یہ تو کسی جگہ نہیں ہے. یہ تو قرآن میں ہے کہ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اگر حج کے دنوں میں بھی تم تجارت کرو، رزق کماؤ تو کوئی گناہ نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
مشکل یہ ہوتی ہے، یہی ہم کہتے ہیں میرا بھائی، حدیث پڑھنا الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے۔ وہ حدیث مبارک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ میرے امت پہ ایسا آئے گا کہ جو عالم مولوی ہیں وہ شہرت کے لیے حج کریں گے، اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ سیاحت کے لیے حج کریں گے کہ چلو جی سیر کر لیں، پکنک ہے دیکھ لیں، یار مکہ مدینہ بھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ کیا ہوتا ہے۔ اور جو درمیانہ طبقہ ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ خالص حج کرنے والے جو ہیں بہت تھوڑے ہیں۔ مانا یہ ہے کہ تم اگر ویسے حج میں بھی آؤ، تجارت جائز ہے، لیکن تجارت کی نیت غالب نہ ہو، غالب تمہارا حج ہو، موقع مل گیا کر لو، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وظیفہ، میرا بھائی سب سے بڑا وظیفہ جو ہے درود شریف ہے۔ جتنا درود شریف کی کثرت کرو گے انشاءاللہ اسی نیت سے، تو اللہ حضور کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ جتنا درود زیادہ پڑھو گے، خاص طور پہ جمعہ کے دن اور جمعرات میں، تو انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگتے بھی رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے اتباع سنت کی کوشش کرو کہ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق۔ جبریل افضل نہیں ہے، جبریل تو حضور کا خادم ہے۔ کس نے کہا ہے جبریل افضل ہے؟ یہ تم نے کو خود گھڑا ہے مسئلہ۔ اللہ کے بندے، جبریل تو براق لے کے آنے والا، ساتھ لے کے جانے والا، دروازے پر بغیر اذن کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیسے جبریل افضل ہو گیا ہے؟ عورت نے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں یا پہننے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کبھی شادیوں پہ پہنتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو اس میں زکوٰۃ لازم ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ جو پہننے کے لیے ہے زکوٰۃ نہیں ہے، جو تجارت کے لیے ہے کہ سونا مہنگا ہوگا بیچ دیں گے تو وہ اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے نا کہ زکوٰۃ دو۔ اس کی وجہ ہے، یہ بات یاد رکھو کہ ایک طالب العلم کی حیثیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا تفقع ایسا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ جامع چیز لیتے ہیں، مثلا کہ بھئی آپ نے قیامت میں آخر ایک چیز ہوگی نا کہ بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہے۔ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ قیامت میں اگر فیصلہ ہو گیا تو آپ نے اگر دی ہوئی ہے تو نفلی صدقے کا ثواب تو ملے گا نا، آپ کا ثواب تو ضائع نہیں ہوگا نا۔ اور اگر قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ دینی تھی اور آپ نے نہیں دی تو اب آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل تو زکوٰۃ ہے ہی سونے چاندی پہ، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم۔ تو اصل تو سونا چاندی ہے زکوٰۃ کے لیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا ہے، حضور پاک نے ایک بی بی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کنگن تھے، تو آپ نے پوچھا تم سے کہا دے سکا، آپ نے فرمایا سواران من نار، پھر یہی کنگن جہنم کے کنگن بن جائیں گے۔ شیعہ کا جنازہ پڑھنا چاہیے، نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ بعض شیعہ جو ہے نا وہ کافر ہوتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا، ہم تک تو کسی کا ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، کیونکہ جو شیعہ قرآن کا منکر ہے وہ تو کافر ہے۔ جو شیعہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ تو دو حصے جو ہے 3 صحابہ نے نعوذ باللہ نکال دیا ہے، یہ تو ایک حصہ باقی ہے، اور اصل قرآن جو ہے وہ امام غائب کے پاس ہے اور غار میں چھپا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کب نکلے گا، قیامت کے بعد آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، یعنی جب قوم کو ضرورت ہے وہ چھپ گیا ہے۔ قرآن بھی چھپا دیا، خود امام صاحب بھی غائب ہوگا، اچھا امام ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو چھوڑیں، تو جو قرآن کو کامل نہیں مانتے ہیں وہ تو کافر ہیں۔
جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانتے ہیں وہ تو کافر ہیں، جو سیدہ عائشہ کو صدیقہ عفیفہ اور پاک نہیں مانتے وہ تو کافر ہیں۔ تو اب ہمیں کیا پتا کہ یہ بندہ جو ہے کون ہے، کیسا ہے؟ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پڑے۔ وہی سلام کرے نہ کر، جو وہ کہہ دو والک۔ حدیث نبوی جو آپ بیان کر کے پانی پھینکا، حجور کھلایا، مجھے تو نہیں پتا۔ جو لوگ مسافر ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، وہ قصر پڑیں گے۔ جب آپ نے خود لکھا ہے مسافر ہے تو قصر پڑے گا اللہ کے بندے۔ صفا سے شروع کرو مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے چلو صفا تک 2 چکر، یعنی شروع صفا سے کرو گے، ختم مروہ پہ کرو گے 7 چکر۔ یہ چلنا ہے بس، اور کیا طریقہ ہے؟ ایک آدمی ریاض میں کام کرتا ہے، وہ آیا، اس نے احرام مکے سے باندھا تھا، لیکن ریاض سے احرام کیوں نہیں باندھا؟ مجبور تھا تو جرمانہ نہیں ہے، ورنہ دم ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ وغیرہ پینا جو ہے وہ ڈبل حرام ہے۔ حرام تو پہلے بھی ہے نا، احرام میں ڈبل حرام ہو گئی۔ بہن بھائی دوست کزن اگر زندہ ہے ان کا کوئی طواف نہیں، اپنے لیے طواف کرو۔ جو عورت زندہ ہے ان کے لیے کوئی طواف نہیں، اللہ ان کو خود نصیب کرے۔ بہرحال تمہیں اگر تمہارا جوتا کوئی غلطی سے لے گیا ہے، تم لوگوں کے نہ اٹھاؤ، اپنے جوتے کو باقاعدہ لفافے میں بند کر کے اپنے پاس رکھو۔ صفائی والے جو جوتے پھینک دیتے ہیں، اگر پھینک دیتے ہیں باہر اور آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ غلط گل جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وہ بھی بہتر ہے نہ پہنو، ورنہ مجبوراً پہن سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ کما بارکت علی ابراہیم کے جو الفاظ ہیں، تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ اگر جزوی فضیلت ہو تو کلی فضیلت پہ حاوی نہیں ہوتی۔ جیسے حیا کی فضیلت عثمان میں زیادہ ہے، لیکن افضل حضرت ابو بکر ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور دوسرا یاد رکھیں کہ تشبیہ جو ہے فقط صلاۃ میں ہے، یہاں افضلیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یاد رکھیں کہ کبھی کبھی کاف جو ہے وہ تعلیل کے لیے احسن کما احسن اللہ الیک، تو ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، کوئی حرج نہیں۔ دعا مانگنا سنت ہے کہ جب اذان ہو جائے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے پھر وہ دعا مانگو جو سرکار دو عالم نے فرمائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ وسیلے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وسیلہ پکڑو حضور سے، اگر حضور سے وسیلہ پکڑنے والی بات ہوتی تو حضور یہ کیوں کہتے میرے لیے دعا کرو؟ وہ تو کہتے میرا وسیلہ پکڑ کے دعا کرو، یہ تو ہے وسیلہ مقام ہے جنت میں، الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ میرا بھائی اگر 4 رکعات میں آپ 1 رکعت میں ملے ہیں تو جتنی رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں ان میں جو پڑھتے تھے وہ باقی رکعتوں میں پڑھیں بس۔ ایک آدمی نے سنت کی نیت کی، 1 رکعت پڑھی کہ جماعت شروع ہو گئی، دوسری رکعت اس نے جلدی کر کے فاتحہ پڑھی، سورت نہیں ملا، نماز نہیں ہوگی، وہ بعد میں دوبارہ پڑھے 2 سنتیں۔
میرا انڈیا کے بینکوں میں کچھ پیسے جمع ہیں جو مجھے اس پہ سود ملتا ہے، ان سے سود لے لو، لیکن کسی غریب کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو، کیونکہ ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ ثواب نہیں دیتے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول فرما۔ اور آئندہ وہاں بھی آپ اس اکاؤنٹ میں نہ رکھیں جس میں سود آتا ہے، کرنٹ میں رکھیں۔ بے نمازی کے لیے سارے پیغمبر بھی مل کر دعا کریں تو بے نمازی سارے پیغمبروں کو ملے گا کہاں؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ بے نمازی ہیں، آپ کو سارے پیغمبر کہاں ملیں گے دعا کرنے کے لیے؟ کوئی عقل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ امام احمد حنبل فرماتے ہیں کافر ہے، جب کافر ہے تو کسی کی دعا بھی فائدہ نہیں دیتی۔ باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فاسق ہے، دعا فائدہ دیتی ہے۔ اونٹ کبھی شیطان کی سواری رہا ہے، آپ کی جو ہے، باقی مجھے ملا تھا، میں دیکھا تھا کہ شیطان کی سواری رہا ہے کہ نہیں رہا ہے۔ پہلے شیطان بھی سوار ہوتا ہے، وہ قصہ بدر میں موجود ہے نا حدیث میں، اور مفسرین نے تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ ابو جہل جب فوجیں لے کے جا رہا تھا نا تو شیطان جو ہے وہ بھی ایک اونٹ پہ سوار ہو کے ایک بہت بڑے سردار کی شکل میں وہ بھی آ گیا اور بڑے گپ شپ لگائی، بھئی اس نے کہا مجھے پتہ لگا ہے آپ حضور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے بھی اپنے قبیلے کو حکم دیا میں بھی تمہارے ساتھ، تو وہ بھی اونٹ پہ گیا ابو جہل کے ساتھ۔ اور جب بدر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، تو اب اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، ابو جہل نے پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، بدبخت جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں جا رہا ہوں، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا بڑا عذاب سکتا ہے، بھاگ گیا۔ تو شیطان بھی بیٹھتا ہے، بندے پہ سوار ہو جاتے ہیں تو اونٹ پہ کیوں نہیں ہوگا؟ جو لوگ مشرک ہیں ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کرو، دعا کرو، حج کرو، جو زندہ ہیں دعا کرو بس۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کا عقیقہ نہیں کیا ہے، کوئی بات نہیں، جو وقت گزر گیا اب عقیقہ نہیں کر سکتے ہو۔ عقیقے کا وقت ہوتا ہے پیدا ہونے کے 7ویں دن یا 14ویں دن، وہ گزر گیا۔ میں نے 2 بیٹیوں کا رشتہ کیا ہے، ان کے بدلے میں نے پیسے لیے، 75% پیسے میں نے لے لیے، 25% بیٹی پہ خرچ کیے، بالکل تمہارے لیے حرام ہے، وہ 75% واپس کرو بیٹی کو۔ بیٹیاں بھی بیچتے ہو ماشاءاللہ۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ کر لیا، ہوٹل میں جا کے بال کٹوائے کوئی بات نہیں، اگر نماز کے دوران غلط خیال آئے کوئی حرج نہیں، جو آئے اس پر اللہ نے معاف کیا، خود نہ لاؤ خیال۔ اگر عصر کے بعد ہم نے طواف کیا، مغرب کی اذان ہو گئی، اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیے طواف کے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر قصر کروائیں، مثلا اتنا بال ہے تو 1/4 چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے اس طرح پھروا دیا، اگلے دن پھر عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن لگایا نہ کرے طواف کے دوران۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ دوڑ لی، احرام کی حالت میں مکے میں حرم میں رہ جائے کوئی حرج نہیں، پھر طواف کرے، ساری رات عبادت کرے، بعد میں جا کے بال کٹوا لے۔ اگر حلق اور قصر میں تاخیر ہو جائے، احرام نہ کھولے، جتنا تاخیر ہو جائے۔
کہتے جی کہ یہاں پر ہوٹلوں میں باہر کی مرغی استعمال ہوتی ہے، جب تمہیں پتہ ہے تو نہ کھاؤ۔ عصر کے بعد نماز پڑھنا جو ہے وہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ یہ تو ہے کہ حنفی گھر سے مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک ہر جگہ منع ہے، ان کے نزدیک بھی صرف حرم میں گنجائش ہے۔ اگر طواف کے تیسرے چکر میں یا چوتھے چکر میں وضو ٹوٹ گیا چھوڑ دو، وضو کر کے جہاں چھوڑا ہے وہاں سے پورا کرو طواف۔ اگر ایک چکر ہے یا دو چکر ہے تو پھر ابتدا سے طواف شروع کرو۔ اگر 3 مکمل ہو گئے چوتھے میں ہے تو اب جہاں چھوڑا ہے وہاں سے وضو کر کے آئے اور طواف شروع کرے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا عليم يا حليم يا حليم يا عظيم لا اله الا الله الحليم العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب الارض رب العرش الكريم اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا عیبا الا سترته ولا کربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا عدوا ظالما الا اخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔